السلام علیکم میرے بھائی، کیسے ہیں بھائی؟ خیرت سے ہیں؟ اور تسی ٹھیک ہو؟ السلام علیکم آغا جان، کیسے ہیں آپ؟ علیکم السلام، اللہ آپ کو عزت سلامتی دے۔ ٹھیک ہیں آپ میرے بھائی؟ آغا جان پہچانا آپ نے؟ بالکل پہچان، اپنے دوست کو کیسے نہیں پہچانتے؟ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو ہاں سلامتی جی، دے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ اور آپ سنائیں، ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر۔ آغا جان ماشاء اللہ آپ کا پلیٹ فارم بہت فیمس ہو رہا ہے، اب تو لگتا ہے کہ ہماری باری نہیں آنی کرنی، اب ہم آپ کو اللہ صرف آپ کو عزت یوٹیوب دے۔ وغیرہ میں دیکھا کریں گے۔ میں نے کل بھی آپ کو لینا تھا آخر میں، لیکن میں نے آپ کو دیر میں دیکھا۔ میں نے دیکھا اس وقت دیکھا آپ کو کہ جب میں پروگرام ختم کر چکا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ چلے بہت شکریہ بہت شکریہ آغا اللہ جان۔ آپ کو پچھلی عزت دے۔ بار آپ کو کال کی تھی جی تو تب میری آپ کی داڑھی دیکھی ہوگی تھی، اتنی لمبی داڑھی اور مجھے پست تھی میری، تو جی تھوڑا سا نا داڑھی پہ بس تھوڑا سا داڑھی پہ بتا دیں۔ اور ایک روایت ہے ایسی بخاری میں جو میرا جی کرتا ہے کہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں، کیا کر جاؤں، بس بتائیں۔ ایک یہ میرا کوشچن ہے۔ بخاری میں روایت ملتی ہے، وہ عمر کا جو خطبہ ہے وہ ابو بکر کی بیعت کے دوسرے کے تیسرے دن بعد، ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ نبی پاک کو اللہ پاک نے ہدایت دی اس کتاب کے ذریعے۔ وہ بخاری کا انٹرنیشنل نمبر ہے 7269۔ جی تو اگر جان جبکہ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بھٹکے ہیں، ہوں تو اگر جان یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، کچھ سمجھ سے اوپر سے گزر رہی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں اور قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اور بخاری کیا کہہ رہی ہے اور عمر کیا کہہ رہا ہے؟ جی سر، اچھی بات ہے، میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں۔ 7269۔ جی چلیں، وہ عمر کا تو ہم ہمیشہ اور ایک چھوٹا، اس کے متعلق بات کرتے رہتے ہیں۔ ایک ہاں منٹ۔ جی، ہاں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ الى تحصیل مسائل الشریعہ، تالیف شیخنا الحر العاملی رحمۃ اللہ علیہ، شاب مؤسسۃ آل البیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ میں یہاں پہ آپ کو یہاں اس کتاب میں صفحہ نمبر 124 پہ لے جاتا ہوں۔ صفحہ 124 یہ ہے، صفحہ 124 یہ داڑھی کے متعلق ہے اور گیسوؤں کے متعلق۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مشط الرأس يذهب بالوبا ومشط اللحیۃ يشد الاضراس۔ سر کے جو بال ہوتے ہیں اس کو کنگھی دینا یہ اچھی بات ہے، اس سے بیماری دور ہوتی ہے، اور انسان اپنی داڑھی کو کنگھی لگا دے اس سے فائدہ ہوتا ہے انسان کے جبڑوں کو فائدہ ملتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ مشط اللحیۃ یشد الاضراس فرمایا کہ داڑھی کو، یہ بھی وہی حدیث ہے کہ یہاں پہ داڑھی کو کنگھی لگانا چاہیے۔ یہاں پہ فرمایا تصریح العارضین یشد الاضراس، عارضین یہ دو سائڈ پہ جو بال ہوتے ہیں نا، دو سائڈ پہ، اس بال کو لمبے رکھنا، چھوڑ دینا دونوں طرف سے، یہ انسان کے جبڑے کے لیے مفید ہوتی ہے۔ وتصریح اللحیۃ یذهب بالوبا، داڑھی کو لمبا کر دینا یہ انسان سے بیماری کو دور کر دیتی ہے۔ وتصریح الذؤابتین یذهب ببلابل الصدر، اور انسان اپنے گیسوؤں کو، دو طرف جو گیسو ہوتے ہیں اس کو لمبا چھوڑ دیں، یعنی بال لمبا رکھ دیں، یہ مستحب ہے۔ یہ انسان کے سینے میں اگر کوئی پرابلم ہو اس کو دور کر دیتی ہے۔ وتصریح الحاجبین امان من الجذام وتصریح الراس یقطع البلغم۔ اچھا، یہ داڑھی کے متعلق۔ اچھا، اور بھی داڑھی کے متعلق اور بھی احادیث دوسرے ابواب میں۔ ہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسی جلد میں یہ باب ہے، صفحہ نمبر 112 میں حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما زاد علی القبضۃ ففی النار، یعنی اللحیہ، جس شخص کی داڑھی ایک مٹھی سے زیادہ ہے اس کی داڑھی جہنم میں، یعنی ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے۔ ہاں تو آپ دیکھتے ہیں جماعت ہماری اور بہت سارے شیعہ مولوی بھی ہیں داڑھی ادھر اتنی لمبی اور رکھتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے، داڑھی بہت بڑے رکھنا ہو گیا۔ سنت نہیں ہے۔ ہاں فرمایا امام جعفر چلیں ٹھیک صادق ہو علیہ گیا السلام، اگر ما زاد من اللحیۃ عن القبض فهو فی النار،
جو ایک مٹھی سے ایک جو مٹھی میں آ جاتا ہے نا اس سے زیادہ کو کاٹ دینا چاہیے. اس سے زیادہ لمبی داڑھی ہو تو وہ جہنمی ہے. تقبض چلے ٹھیک ہو گیا. ہاں فرمائے تقبض بیدک علی اللحیہ وتجز ما فضل. اپنے ہاتھ میں اس طرح داڑھی کو اپنے ہاتھ میں لے لو, اس سے زیادہ جو آیا اس کو قینچی سے کاٹ لو. فرمایا اچھا. فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام میں یعتبر عقل الرجل فی الثلاث, 3 چیزوں سے انسان کے عقل کا پتہ چل جاتا ہے. فی طول لحیتہ, جو اپنی داڑھی لمبی رکھتا ہے سمجھ لو کہ وہ بیوقوف ہے. جس کی داڑھی بہت لمبی ہے سمجھ لو کہ کیا ہے بھائی, بیوقوف. ٹھیک ہے نا, بیوقوف. عقل, انسان کے عقل 3 چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے. ایک انسان کی داڑھی لمبا جو لوگ رکھتے ہیں, وفی نقش خاتمہ وفی کنیتہ, اور پھر اس کے خاتم, اس کے انگوٹھی میں نقش کیا ہے. اس چیز پرانے زمانے میں رسم یہ تھا کہ انگوٹھی میں نقش کرتے تھے. کیا چیز, اگر اچھی بات لکھی ہے تو وہ عاقل آدمی ہے, بری بات لکھی ہے تو بیوقوف ہے. وفی کنیتہ, اور اس کا کنیہ کیا ہے, اس کا کنیہ کیا, ابو کون ہے, ابو من. فرمایا سألت عن قص قص الشارب من السنہ, میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا, امام کاظم علیہ السلام سے, کہ مونچوں کو آٹھنا, مونچوں کو چھوٹا کرنا یہ سنت ہے؟ فرمایا نعم یہ سنت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من السنة ان تأخذ من الشارب حتى يبلغ الإطار. سنت یہ ہے کہ انسان اپنی مونچوں کو اس وقت چھوٹی اتنا کریں کہ وہ ہونٹ تک چھوٹی کر دے. یہ ہونٹ ہے نا, ہونٹ سے اوپر نہ جائے, ہونٹ تک مونچے رکھ دیں. اطار بولتے ہیں یہ جو ہونٹ ہے, ہونٹ کا جو بارڈر ہے, انسان کا ہونٹ ہے نا, یہ دیکھو یہ میرے ہونٹ ہے, ہونٹ اور جہاں پہ مونچے ہیں اس کا جو بارڈر ہے اس کو اطار بولتے ہیں. یہاں تک, اس کے بعد مونچے جو ہیں اس سے زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے.